اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ جی فائنلی کافی ٹائم کے بعد، کافی بریک کے بعد میں اپنے چینل پہ نیو لیسن کے ساتھ حاضر ہوں۔ ایکچولی اس چینل پہ آپ کو قرآن پاک تجوید کے ساتھ سیکھنے کا بھرپور موقع ملے گا۔ انشاءاللہ بیسک سے سٹارٹ کروں گی، کوئی اس طرح ہائی فائی طریقے سے نہیں سکھاؤں گی کہ آپ لوگوں کو سمجھنا ہے، بالکل بیسک طریقے سے تجوید سکھاؤں گی، اور تجوید کے معنی بھی بتاؤں گی، سارے رولز بھی سکھاؤں گی، اور یہ بھی بتاؤں گی یہ کیوں ضروری ہے۔ ہر مسلمان کو تجوید کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا آنا چاہیے۔ ہمارے جو پچھلے نانا نانیاں، دادا دادی تھے، ان کو قرآن پاک تو پڑھنا آتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مجہول لہجے میں پڑھتے ہیں، پراپر تجوید کے ساتھ عربک ایکسنٹ میں نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ قرآن پاک کا ایک حق بھی ہے کہ مسلمان کو قرآن پاک پراپر تجوید کے ساتھ پڑھنا آنا چاہیے۔ اور تجوید کیا ہوتی ہے، تجوید کو کیسے سیکھنا ہے، سارا آپ کو بیسک سے انشاءاللہ اس چینل پہ سیکھنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے، اور جو جو سیکھے گا، اس پہ عمل کرے گا تو اس کو بھی فائدہ ہوگا، اور وہ جس کو آگے سکھائے گا اس کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہم سب کو اس سے فائدہ ہوگا، اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے گا۔ آج کے دور میں جب گناہ بہت زیادہ پھیل گئے ہر جگہ، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہم کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کرتے رہیں کہ جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ صدقہ جاریہ جی یہ ہوتا ہے کہ جس کا صلہ، جس کی نیکیاں، جس کا اجر ہمیں مرنے کے بعد بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی ایسا نیک کام آپ جو کرتے ہیں، جیسا میں انشاءاللہ قرآن پاک آپ لوگوں کو پڑھنا سکھاؤں گی تجوید کے ساتھ، تو جو جو اس کو پڑھے گا اور جب تک پڑھتا رہے گا، اس پہ عمل کرے گا، تو میرے مرنے کے بعد بھی مجھے اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تو دیکھیے کتنا آسان ہے اپنے لیے صدقہ جاریہ کمانا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں، آمین آمین سو آمین۔ اچھا جی، تجوید کے بارے میں پہلے بھی میرے چینل پہ آپ ایک دو ویڈیوز دیکھ چکے ہوں گے، میں تجوید کے بارے میں پراپر بتا چکی ہوں، کچھ ایک دو رولز بھی میں نے کروا دیے، لیکن چلیں کوئی بات نہیں، کافی ٹائم بعد بریک کے بعد آئی ہوں تو میں آپ کو دوبارہ سے سمجھا دیتی ہوں اس بارے میں۔ سب سے پہلے تجوید، تجوید کے معنی ہوتے ہیں جی حسن پیدا کرنا۔ حسن پیدا کرنا مطلب دیکھیں قرآن پاک ہے نا، عربی میں نازل ہوا ہے، تو اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی، عربی کو پڑھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے اس کے حروف ہے نا، حروف تہجی جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، الف، با، تا، سا، ان سب کو نا پروناؤنس کرنے کا ایک پراپر وے ہے، ٹھیک ہے، ان کو پروناؤنس کرنے کا پراپر وے ہے۔ اور اس کے بعد جب ان پہ حرکات آ جاتی ہیں، حرکات مینز زبر، زیر، پیش، دو زبر، دو زیر، دو پیش، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ٹھیک ہے نا۔ ان کو پروناؤنس کرنے کا پراپر وے ہے، جو کہ آپ کو اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک آپ اس کو سیکھیں گے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو تجوید کے معنی ہے حسن پیدا کرنا، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں جیسے حروف تہجی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو ادا کیسے کرنا ہے، ان کے پراپر نام کیسے ہوتے ہیں، ان پہ کچھ پیئرز آف ورڈ کے نامز ہوتے ہیں، کچھ گروپ آف ورڈز کے لیٹرز کے نام ہوتے ہیں۔ اب جیسے ہوتے ہیں موٹے حروف، میں آپ کو ان کی جو ڈیفینیشنز ہے وہ میں آسان لفظوں میں بتاؤں گی۔ ان کی عربک ٹرمز بھی ہوتی ہیں، وہ بھی میں ساتھ ساتھ مینشن کرتی جاؤں گی انشاءاللہ تعالی، تاکہ آپ کو اس چیز کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے موٹے حروف کے بارے میں۔ اس کی ایک ٹرم بھی ہے، اس کا نام ہے
اس کو کہتے ہیں تفہیم. تفہیم جن حروف کو موٹا پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں. ٹھیک ہے، اب یہ کچھ جو میں آپ کے سامنے حروف لکھنے لگی ہوں، جیسے خ، صاد، طاء، غین، طا، قاف اور ظا. ٹھیک ہے، اب آہستہ آہستہ آپ کو انشاءاللہ تسلی سے ساری چیزیں سکھاؤں گی. کوئی جلدی نہیں ہے، نہ مجھے نہ آپ کو. مقصد ہمارا ہے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پراپر سمجھنا سیکھنا. ٹھیک ہے، ایک دن میں بے شک مجھے آدھی بات سمجھانی پڑے، پوری سمجھانی پڑے، لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ سب کو سمجھاؤں گی تاکہ کوئی چیز ہم سے مس آؤٹ نہ ہو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب یہ آپ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7، یہ جو 7 حروف ہیں نا جی، یہ ہمیشہ 7 حروف موٹے پڑے جاتے ہیں. موٹے پڑھے، مجھے معاف کیجیے گا، میری ہینڈ رائٹنگ کو مت جج کیجیے گا، میں ایسا ہی لکھتی ہوں. میرا ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے ہی نہیں تھی. کبھی بچپن میں بہت پیار سے بنا بنا کے لکھتی تھی، لیکن 1 2 لائنز ہی اچھی لکھی جاتی تھی، اس کے بعد ایسی ہی لکھی جاتی تھی. تو اب میں میری ہینڈ رائٹنگ کو ایکسکیوز کیجیے گا، تو جو ٹاپک ہے اس پہ آپ فوکس کریں. ٹھیک ہے جی، 7 حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں. یہ حروف جو ہے نا ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں. جیسے اب آپ نے اس کو خا نہیں پڑھنا، اوکے، تجوید سے پڑھ رہے ہیں نا، تو تجوید سے ہم نے پڑھنا ہے. ہم نے مجہول لہجے میں جیسے ہماری نانیاں دادیاں پڑھتے تھے، خا، صاد، ضاد، صلے، جس کو آج تک مجھے یہ چیز سے اتنی چڑ ہوتی ہے، جبکہ صلی ہے، یہ لام زیر لی ہے. اس کو ہمیشہ میں نے بہت سے قاریوں کو بھی دیکھا ہے، صلے صلے انہوں نے لگایا ہوتا ہے، صلی علی، اللہم صلی علی. ٹھیک ہے نا، خا، صاد، طاء، عین، طا، قاف، ظا. ٹھیک ہے جی، ان کو آپ میرے ساتھ ریپیٹ کریں. خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا. ان کو کیا کہتے ہیں؟ موٹے حروف تفخیم. موٹا پڑھنا نا، کسی چیز کو موٹا پڑھنا، موٹا پڑھنا یا منہ بھر کے پڑھنا، منہ بھر کے پڑھنا. یہ جو 7 حروف ہیں یہ ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کو آپ نے ایسے ہی پروناؤنس کرنا ہے. خا نہیں پڑھنا، خا ہوتا ہے یہ. صاد نہیں پڑھنا، صاد ہوتا ہے. ضاد، غین، طا، تا نہیں پڑھنا، تا نہیں پڑھنا اس کو. ٹھیک ہے، طا ہے یہ. قاف، ظا. ٹھیک ہے، اسی کے پیرالل میں ہوتا ہے، جیسے موٹے حروف ہے نا، باریک حروف بھی ہوتے ہیں آف کورس. ٹھیک ہے، ان کو کہا جاتا ہے ترقیق. تفخیم، ٹھیک ہے، اور ترقیق، سوری تفخیم. تفخیم. اب نیکسٹ ہے ترقیق، باریک پڑھنا. ٹھیک ہے، کچھ لیٹرز ایسے ہوتے ہیں جنہیں باریک پڑھا جاتا ہے. اوکے، ٹھیک ہے جی. باریک لیٹر کون سے ہیں؟ اچھا جی، ان میں جو 3 حروف ہے نا، یا آپ نوٹس آپ بھی ساتھ ساتھ بنا لیجیے. 3 حروف جو ہیں یہ کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں اور کبھی
موٹے پڑ جاتے ہیں. 3 حروف کبھی باریک اور کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ حروف آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. 3 حروف ہیں جو آپ نے کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں. کبھی آپ ان کو ترقیق اور کبھی تفخیم. وہ 3 لیٹر کون سے ہیں؟ را، ٹھیک ہے نا، را، لام، الف. ٹھیک ہے، یہ 3 لیٹرز جو ہیں جی کبھی موٹے پڑھے جاتے سوری اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آج ہم نے کیا پڑھا ہے؟ تجوید کا مطلب حسن پیدا کرنا، خوبصورت کرنا. ٹھیک ہے نا، دیکھیں خوبصورت کرنا کیا، حسن پیدا کرنا. جب آپ قاری حضرات کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے سنتے ہیں تو وہ قرآن پاک کو جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کتنے خوبصورت طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں نا، سننے میں کتنا مزہ آتا ہے. تو وہ آپ کو مزہ کیوں آ رہا ہوتا ہے اور وہ اتنا خوبصورت کیوں لگ رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ پراپر تجوید کے ساتھ ادا کر رہے ہوتے ہیں نا الفاظ کو، اور مخرج کے ساتھ. مخرج کیا ہوتا ہے؟ نکلنے کی جگہ. تو ہر لیٹر کے نکلنے کی ایک خاص جگہ ہے ہمارے منہ سے. کچھ زبان سے ادا ہوتے ہیں، کچھ تالو سے ادا ہوتے ہیں، کچھ منہ زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں، کچھ زبان کے کناروں سے ادا ہوتے ہیں، کچھ لیٹرز دانتوں سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ میں آپ کو انشاءاللہ گریجولی آہستہ آہستہ ساری چیزیں سمجھاتی جاؤں گی. اس میں آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اور بالکل آسان الفاظ میں سکھاؤں گی، آسان ٹرمز یوز کروں گی تاکہ آپ کو چیز سمجھ میں بھی آ جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا، تو آج ہم نے سب سے پہلے پڑھا تجوید. یہ آپ کی ریویژن ہوگی، میں نے پہلے پریویس 2 ویڈیوز میں تجوید کے بارے میں بتا دیا ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، تو اور اب میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ باقاعدگی سے میں یہ ویڈیوز ڈالتی رہوں تاکہ مجھے بھی آپ کو سکھانے کا موقع ملے انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کو بھی سیکھنے کا موقع ملے، اور چیزیں آپ بھی آہستہ آہستہ سیکھ لیں. میرے تھرو ہی سیکھے تجوید پراپر انشاءاللہ میں سکھانے کی پوری کوشش کروں گی. اللہ پاک مجھے صحت دے، ہمت بھی دے، اور اللہ پاک ہم سے ہمیشہ اچھا کام لیں، ہم سب کے ہدایت کا باعث بنے، آمین. تو آج ہم نے تجوید کے بارے میں تجوید کے معنی ہے حسن پیدا کرنا، خوبصورت کرنا. آپ اسکرین شاٹس لے لیں یا نوٹس بنا لیجئے. میرے خیال سے نوٹس بنائیں گے نا آپ ساتھ ساتھ تو وہ بہتر ہوگا، اس سے آپ کو ریویژن بھی ہوگی، یاد بھی ہوتا جائے گا، اور اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے نوٹس کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو آج ہم نے پڑھے موٹے حروف جنہیں تفخیم کہتے ہیں. موٹا پڑھنا مین یا منہ بھر کے پڑھنا. یہ 7 حروف ایسے ہوتے ہیں جن کو موٹا پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا. میں چاہ رہی ہوں کہ میری ویڈیو بالکل چھوٹی ہو، لمبی ویڈیو نہ ہو، تاکہ آپ بھی بور نہ ہو، ویڈیو کو دلچسپی کے ساتھ دیکھیں. چھوٹی ویڈیو ہوگی تو آپ دلچسپی سے دیکھیں گے بھی. آج کی جنریشن کیونکہ جی بور ہو جاتی ہے، انہیں انٹرٹینمنٹ بہت چاہیے ہوتا ہے نا، تو اس طرح کی ویڈیوز انہیں کچھ ٹائم بعد بور کرنے لگ جاتی ہے. تو میری بھی کوشش ہوگی کہ ویڈیوز شارٹ رکھوں اور چھوٹے چھوٹے رولز آپ کو کرواؤں، زیادہ نہ کرواؤں، تاکہ آپ کو مسئلہ نہ بنے. ٹھیک ہے، تفہیم موٹے حروف. نیکسٹ ہیڈنگ دے دیجیے آپ ترقیق باریک پڑھنا. اچھا جی، یہ 3 حروف ایسے ہیں جن کو کبھی باریک پڑھا جاتا ہے اور کبھی موٹا. ٹھیک ہے، را، لام، الف. ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو نیکسٹ رول کرواؤں گی، یا اسی کو کنٹینیو کروں گی. اس کے آگے جو تھوڑی سی ڈیٹیلز رہے گی وہ میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں سمجھا دوں گی. ٹھیک ہے نا جی، تو یہ اپنے نوٹس بناتے جائیں، اس کو ریوائز بھی کریں اور خود بھی سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں، تاکہ یہ اعمال، یہ سب کچھ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور ہم جب دنیا سے جائیں تو پیچھے ہمارے کچھ تو ایسا ہونا چاہیے جس کا ثواب ہمیں مرنے کے بعد بھی ملے. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور میرا سکھانے کا طریقہ بھی اچھا لگا ہوگا. مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا، کوئی امپرومنٹ کی ضرورت ہے تو وہ بھی مجھے بتائیے گا. آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی وہ بھی آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی آپ سب کو جواب دوں،
اور آپ کی رائے پہ عمل بھی کر سکوں. ٹھیک ہے، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے سب اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا مجھے. ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.